الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحیۃ الوضو سے جنت لازم ہو جاتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے وقت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے بلال، میرے سامنے اپنا وہ عمل بیان کرو جو تم نے اسلام میں کیا اور جس سے تجھے ثواب کی بہت زیادہ امید ہے، کیونکہ میں نے جنت میں تمہارے جوتوں کی آواز سنی ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، میرے نزدیک جس عمل پر مجھے ثواب کی بہت زیادہ امید ہے وہ یہ ہے کہ میں نے رات یا دن میں جب بھی وضو کیا تو اس وضو کے ساتھ جس قدر نفل نماز میرے مقدر میں تھی ضرور پڑھی۔ یعنی کہ جب وضو کیا تو وضو کے بعد جو ہے محترم ناظرین کم از کم 2 رکعت نماز نفل جو ہے تحیۃ الوضو کے پڑھ لیا کریں۔ تحیۃ الوضو سے گناہ دھل جاتے ہیں، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میرے اس طریقے پر وضو کیا پھر 2 رکعت پڑھیں اس طرح کہ ان میں اپنے نفس سے کوئی بات نہ کی تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، کتنا بڑا اجر ہے اس کا کہ جب آپ وضو کریں تو وضو کے بعد جو ہے 2 رکعت نفل تحیۃ الوضو کے وہ پڑھ لیا کریں، تو اتنا بڑا اجر ہے اس کا۔ وضو کے دیگر مسائل میں سے جب وضو کریں تو ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا ہلال کریں۔ سیدنا مستور بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا کہ آپ اپنے پاؤں کی انگلیوں کا ہلال ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے کر رہے تھے۔ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا ہلال واجب ہے۔ امیر سنانی، علامہ مبارک پوری اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی موقف ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر زخم پر پٹی بندھی ہو تو وضو کرتے وقت پٹی پر مسح کر لے اور ارد گرد کو دھو لیں۔ وضو کرتے ہوئے ہر عضو میں پہلے دائیں طرف پر پھر بائیں طرف دھوئیں۔ ایک چلو میں پانی لیں، آدھے سے کلی کریں اور آدھا ناک میں ڈال لیں۔ منہ اور ناک کے لیے علیحدہ علیحدہ پانی لینا بھی جائز ہے، علیحدہ علیحدہ پانی لینا افضل ہے۔ یہ محترم ناظرین اس وقت جب اتنا پانی نہیں ہوتا تھا، وہ تب جو ہے پانی کو بہت سنبھال کے جو ہے وہ استعمال کیا جاتا تھا۔ ایک چلو پانی لے کر ٹھوڑی کے نیچے سے داخل کریں، داڑھی کا حلال کریں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تو ایک چلو پانی لے کر اس کو اپنی ٹھوڑی کے نیچے داخل کرتے اور اس کے ساتھ اپنی داڑھی کا حلال کرتے اور فرماتے، میرے رب عز و جل نے مجھے اس طرح حکم دیا ہے۔ وضو میں گردن کا علیحدہ الٹا ہاتھ کر کے مسح کرنا جائز نہیں، کیونکہ اس کے متعلق کوئی صحیح اور فروع روایت نہیں ہے۔ اس کے متعلق جو روایت پیش کی جاتی ہے وہ موضوع ہے۔ چنانچہ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گردن کے مسح کے بارے میں قطعاً کوئی حدیث نہیں ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گردن کے مسح والی روایت موضوع اور من گھڑت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں۔
تو محترم ناظرین، یہاں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا۔ ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ اس میں کوئی بھی کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر رہتے ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں، اور یہ آپ کے تعاون سے اور اللہ کے کرم سے ہمیشہ چلتا رہنا چاہیے۔ جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا وہ باقی بچ گیا، وہ آخرت کا ذخیرہ بن گیا۔ جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے پاس محفوظ ہو گیا، اور اللہ اس کو دنیا میں بھی کئی سو گنا بڑھا کر واپس کر دیتا ہے۔ جو آپ نے دنیا پہ خرچ کیا وہ ضائع ہو گیا۔ تو نیچے واٹس ایپ نمبر، ویڈیو کے نیچے میرا واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے، اس پہ رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وضو مسلسل بغیر وقفے کے کرنا چاہیے۔ اعضائے وضو کو ایک، دو اور تین بار دھونا چاہیے۔ 3 سے زیادہ مرتبہ دھونا ہرگز جائز نہیں۔ اعضائے وضو میں سے تھوڑی سی جگہ خشک رہ جائے تو وضو نہیں ہوگا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، اس نے وضو کیا تو پاؤں پر ناخن کے برابر جگہ خشک رہ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے وضو اور نماز لوٹانے کا حکم دیا۔ اعضائے وضو میں کسی جگہ کا خشک رہ جانا باعث عذاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگوں کی ایڑیاں خشک دیکھیں تو فرمایا، خشک ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ پگڑی اور پٹی پر مسح کرنا، سر پر پگڑی باندھی ہو تو اس پر مسح کر لیں۔ اس حالت میں مسح پیشانی سے شروع کریں۔ حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا تو اپنی پیشانی اور پگڑی پر مسح کیا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اگر زخم پر پٹی بندھی ہو تو دوران وضو پٹی پر مسح کر لیں اور اس کے ارد گرد کو دھو لیں۔ تو محترم ناظرین، وضو جو ہے وضو ہمیشہ اچھے طریقے سے کرنا چاہیے، یعنی جب وضو کرنے کے لیے بیٹھیں پے در پہ وضو کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ اتنے سست طریقے سے وضو کریں کہ جو پہلے جو چیز دھوئی تھی وہ خشک ہو گئی اور دوسرا جو ہے وہ اس کو آپ وہ کر رہے ہیں۔ اس لیے پے در پہ وضو کرنا چاہیے، اور بہت زیادہ پانی کا ضیاع بھی نہیں کرنا چاہیے کہ بندہ 2-3 بار تو ٹھیک ہے، بار بار دھوتا رہے، یہ پانی کا ضیاع ہے۔ تو بار بار دھونا جو ہے وہ زیادہ بار دھونا ٹھیک نہیں ہے کہ بندہ جو ہے وہ لگا ہی رہے، یہ وہم لگا رہے کہ میں پتہ نہیں دھویا ہے یا نہیں دھویا۔ جب وضو کرنے کے لیے بیٹھیں تو پورا دھیان جو ہے آپ کا وضو میں ہونا چاہیے، اور بغیر رکے بغیر وقفے کے جو ہے وہ وضو کریں۔ اور جب وضو کر چکے ہیں تو وضو کرنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ پڑھیں۔ اس کے بعد اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین پڑھیں، یہ دعائیں پڑھیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وضو کرنے کے بعد جو ہے 2 رکعت نفل نماز جو ہے تحیۃ الوضو وہ پڑھیں، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ اور اس کے بعد محترم ناظرین، جب آپ مسجد میں جائیں، مسجد میں داخل ہوں، تو جب مسجد میں داخل ہو جائیں تو جماعت کا ابھی ٹائم باقی ہو تو 2 رکعت جو ہے وہ آپ نفل وہ تحیۃ المسجد کے پڑھ لیں۔
اور تحیۃ المسجد کے جو 2 نفل ہیں ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جب مسجد میں داخل ہوں تو جاتے ہی اگر دیکھیں کہ ٹائم ہے ابھی جماعت میں تو 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد جو ہے وہ پڑھ لیں، اور آپ جب تک مسجد میں رہیں گے، جب تک آپ مسجد میں نماز پڑھتے رہیں گے یا اس کے بعد بھی بیٹھے رہیں گے، جب تک جو ہے آپ مسجد میں رہیں گے تو آپ کو وہ اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے 2 رکعت نفل تحیۃ المسجد پڑھنے کی، اور اس کا اہتمام کیا کریں، اور وضو کو اچھی طریقے سے کیا کریں۔ محترم ناظرین، جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔